آہستہ آہستہ ہمارا کلچر جو ہے وہ رات کو دیر تک جاگنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن 1970 میں پاکستان میں یہ کلچر نہیں تھا، اور لاہور میں اور کراچی میں بھی لوگ جلدی سویا کرتے تھے، اور جلدی جو سویا کرتے تھے وہ اس میں رکاوٹیں کوئی نہیں تھی، کوئی پیزا ڈیلیوری نہیں ہو سکتی تھی، اور کوئی روشنیاں اتنی نہیں ہوتی تھی۔ 30 واٹ کا بلب جلا کے وہ بھی کبھی بجھاتے تھے کبھی جلاتے تھے، اعتبار نہیں آتا تھا ان کو۔ اور اس زمانے میں ملکہ ترنم نور جہاں کا ایک گانا تھا جو ہمارے ہاسٹل سے کچھ فاصلے پہ آبادی تھی، تو وہاں شادیوں بیاہوں پہ بجایا جاتا تھا، اور ہم لوگ رات کو 12-1 بجے تک پڑھ رہے ہوتے تھے اپنے امتحانوں کے سلسلے میں یا اپنے کوئی کالج کے کام کے سلسلے میں، تو وہ دور سے ہوا کے دوش پہ گانا اڑتا اڑتا آتا تھا کہ وے بئی مانا تو حالی تک جاگنا ہے۔ یہ اللہ جسے توفیق دے، کیونکہ توفیق ایک چیز ہے جو بڑی خاص ہے۔ یاد رکھیں کہ توفیق مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ توفیق دیتا ہے، کام ہم کرتے ہیں، اور نہیں دیتا تب تک تو ہم انتظار کرتے ہیں۔ اور میں نے بڑی دفعہ دیکھا ہے کہ کوئی کام ہے نہیں کر رہے، کرج نہیں ہو رہی، ہمت نہیں ہو رہی، پھر ایک دن اچانک بندہ کہتا ہے کر لوں یہ کام۔ پہلی بات یہ ہے کہ گھر میں ماحول سازگار رکھا کریں، ایم رکھا کریں کہ گھر کی فضا کو خراب نہیں کرنا، کیونکہ ایک دن ہم گھر کی فضا کو خراب کرتے ہیں تو کئی دن اس میں ضائع ہو جاتے ہیں۔ فضا کو خراب نہیں کرنا، جب چاہیں کسی سے بات کرنے کی آپ کو ضرورت ہو آپ کر سکیں، اور آپ شائع بے نہ کریں، آپ ایک دوسرے کی شکل سے بیزار نہ ہوں، اور ہمیشہ ایک دوسرے سے بات کرتے رہیں۔ دوسری بات ہے کہ محبت کو ان انٹرپٹڈ رکھیں، محبت کو جاری رکھیں، لیکن محبت کی ڈوز بے شک 10-20% ہی رکھیں، زیادہ نہ رکھیں، کیونکہ زیادہ ڈوز رکھیں گے تو پھر وہ شارٹیج ہو جاتی ہے، تو پھر وہ جاری رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو محبت کی ڈوز کو کوئی 10%، 25%، 20%، اس سے اوپر نہ جانے دے، پر ان انٹرپٹڈ سپلائی آف لو جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس کے لیے اس کو تھوڑا رکھنا بہت امپورٹنٹ ہے، اور تھوڑا رکھنے کے لیے گفت و شنید کو تھوڑی دیر چلانا بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ جو لمبی لمبی باتیں ہم کرتے ہیں، ان لمبی لمبی باتوں کے نتیجے میں فضا سازگار نہیں رہتی، اور ہمارے حالات ویسے کے ویسے ہی جوں کہ توں رہتے ہیں۔ ایک اور چیز ہے کہ چوکی دارہ یا پولیسنگ یا جاسوسی یہ نہ کیا کریں۔ جو آپ کے سٹینڈز ہوتے ہیں ان کو والدین نے منوانا ہوتا ہے، اور وہ ریٹ کے ذریعے ہوتا ہے، وہ پولیسنگ کے ذریعے نہیں ہوتا، وہ چوکی دارے کے ذریعے نہیں ہوتا۔ جو آپ نے سٹینڈز کو منوانا ہوتا ہے اپنے بچے سے، وہ ایک آپ کا امتحان ہوتا ہے کہ آپ خوش اسلوبی سے منوا سکتے ہیں کہ نہیں، فساد کے بغیر منوا سکتے ہیں کہ نہیں۔ اور اس کے لیے اگر آپ 100 دن توجہ سے ٹریننگ لیں جو یہاں ملتی ہے، اب الگ سے ٹریننگ بھی ہم انتظام کر رہے ہیں پیرنٹس کے لیے کہ وہ اپنے غصے پہ کیسے قابو پائیں۔ کبھی کبھی پیرنٹس بھی غصے سے بے قابو ہو کے حالات کو خراب کرنے کا باعث بنتے ہیں، تو زیادہ تر تو پیشنٹ کی طرف سے ہی ماحول کو ذرا گرمایا جاتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسی بات کی جاتی ہے جو والدین کو بری لگتی ہے، اور پھر والدین بے بس ہو کے کچھ نہ کچھ ایسا کام کرتے ہیں جو نہیں کرنے کا ہوتا۔ تو یہ چیز کا ذرا خیال رکھیں۔ ابھی مجھے کل ہی پتہ چلا کہ ایک والد نے اپنے بچے کے ساتھ مار پٹائی کی، تو مجھے بہت تکلیف ہوئی، کیونکہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ اس سے رشتہ کل ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کے بیٹے نے مجھے بتایا کہ اب میں اپنے والد سے کوئی توقع نہیں رکھتا، بس میں اپنی ماں سے توقع رکھتا ہوں۔ تو یہ بہت گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ والد کبھی نہ کبھی مغل اعظم بننے کے شوق میں اپنے تعلقات جو ہے اپنے بچوں سے خراب کر لیتے ہیں۔ تعلقات صحیح رکھنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے بچے کی ہر بات مانیں، جو ماننے والی ہے وہ مان لیں، جو نہیں ماننے والی وہ نہ مانیں، لیکن تعلقات کو ترجیح دیں۔ ہاتھا پائی کرنا، مار کٹائی کرنا، گالی گلوچ کرنا اس بندے کے ساتھ جو آپ کے دل کا مالک ہے۔ ایک ہمارے کلائنٹ ہیں، ان کے ایک بیٹے کو بڑا شوق تھا، 2 سال بعد پرسوں اس نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ باہر جا کے پڑھنے میں میرے لیے کون سے ٹریپس ہیں۔ اس کے منہ سے نکلا، یہاں پیچھے بیٹھ کے مجھے بتا رہا ہے کہ میرے جو دوست گئے تھے اور میں نہیں گیا تھا، ان میں سے ایک فلاں فلاں جو میرا دوست ہے وہ بہت زیادہ سائیکوسس میں چلا گیا، وہاں جا کے وہ ایسے کاموں میں پڑ گیا جس سے اس کا دماغ خراب ہو گیا۔ تو کہتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ
میں جو ضد کرتا تھا وہ درست نہیں تھی اور میں اب نہیں جانا چاہتا باہر. گھٹیا انسان، اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی بکواس نہ کر تم میرے ساتھ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں، نشے میں گالیاں دے رہے ہیں. خدارا ہوش میں آئے، کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں؟ سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے، کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے.